موضوع الدرس في إثبات المعاد والأدلة على ذلك سورة قاف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يقول تعالى منبها للعباد على قدرته العظيمة التي أظهر بها ما هو أعظم مما تعجبوا مستبعدين لوقوعه. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها بالمصابيح وما لها من فروج. قال مجاہد رحمہ اللہ تعالی یعنی من شکوک. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفصیل فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ نے تنبیہ فرمائی ہے اپنے بندوں کو اپنی قدرت عظیمہ پر کہ یہ جو سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم نہیں اٹھیں گے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تنبیہ فرمائی ان چیزوں پر جو انسان سے بہت بڑی ہے. اس لیے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ اوپر نہیں دیکھتے آسمانوں کی طرف کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا. وزیناها اور پھر ہم نے ان کو مزین کیا، زینت دی، رونق بخشی. بالمصابیح، مصابیح کا معنی ستارے. کواکب وما لها من فروج اور پھر اتنی مدت گزرنے کے بعد آسمانوں میں کوئی شقوق نہیں ہے، کوئی سوراخ نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں. وقال غیرہ فتوقا وقال غیرہ صدوعا المعنى متقارب. بعض علماء نے فرمایا شقوق، بعض نے فرمایا صدوع، بعض نے فرمایا فتوق. سب کا معنی ایک ہے کہ آسمانوں کے اندر کوئی سوراخ نہیں، کوئی نقصان نہیں، کوئی چیز نہیں. كقوله تبارك وتعالى الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير قليل أن يرى عيبا ونقصا. اللہ نے فرمایا ہم نے آسمان 7 آسمان بنائے ہیں طبقاً، ایک کے اوپر دوسرا آپ نے بنایا ہے. کیا اس کے اندر کوئی فرق آپ کو نظر آتا ہے؟ آپ بار بار نظر ڈالیں اور دیکھیں کیا آسمانوں میں آپ کو کوئی نقص، کوئی سراغ، کوئی چیز نظر آتی ہے؟ آپ کی آنکھیں، آپ کی نظریں جو ہیں وہ لوٹ آئیں گی کمزور ہو کر، ضعیف ہو کر، ذلیل ہو کر، لیکن آسمانوں میں کوئی عیب اور کوئی نقص جو ہے آپ نہیں ڈھونڈ سکتے ہیں. وقولہ تبارک و تعالی والارض مددناها. پہلے اللہ نے آسمانوں سے دلائل ذکر فرمایا کہ اگر میں اتنے بڑے آسمان بنانے پہ قادر ہوں تو ایک بندے کو دوبارہ پیدا کرنے پہ کیوں قادر نہیں ہوں؟
اب اللہ پاک دلائل سفلیہ، دلائل عالم سفلی ذکر فرماتے والارض مددناہا ای وسعناہا وفرشناہا، دیکھو کہ ہم نے زمین کو کیسے بچھایا ہے، کیسے بڑھایا ہے اور کیسے تیرے لیے آرام دہ کر دیا۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے زمین کے اندر بوجھ رکھ دیے، پہاڑ رکھ دیے، کیوں؟ وہی الجبال اللہ تمید بأہلہا وتضطرب، تاکہ زمین جو ہے وہ حرکت نہ کرے، زمین جو ہے وہ جم جائے اور میرے بندے کے لیے جائے قرار بن جائے۔ فَإِنَّا مُقَرَّةٌ عَلَىٰ تَيَّارِ الْمَاءِ الْمُحِيطِ بِهَا مِن جَمِيعِ جَوَانِبِ، ہر طرف اس کے پانی ہے اور یہ گویا کہ پانی کے اوپر قائم ہے۔ پھر اللہ نے دیکھو اس کو کیسے جما دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کیسے زمین کو تیرے لیے فراش بنا دیا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اب اللہ نے فرمایا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بہیج، اور ہم نے زمین کے اندر ہر قسم کے نباتات، ہر قسم کے پھل، ہر قسم کے ثمرات پیدا فرمائے ہیں جو مختلف الوان میں، مختلف طعم میں، مختلف ذائقے میں ہیں۔ من جمیع الزروع والثمار والنبات والانواع، ہم نے تیرے لیے کھیتیاں پیدا کی، تیرے لیے پھل پیدا کیے، تیرے لیے سبزیاں پیدا کی، اور پھر مختلف قسم کی سبزیاں ہیں، شکلیں مختلف ہیں، رنگ مختلف ہیں، ان کے ذائقے مختلف ہیں، ان کے منافع اور فوائد مختلف ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، جیسے اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، یعنی جیسے انسانوں کے اندر بھی جوڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، اسی طرح آسمان اور زمین ہے، اسی طرح نباتات میں، اسی طرح ثمار میں، اسی طرح پھلوں کے اندر، ہر چیز میں اللہ نے نر و مادہ پیدا کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے ایک باغ میں تشریف لے گئے تو صحابہ جو تھے وہ نر کھجور کا بور لے کے مادہ میں ڈال رہے تھے، اور فرمایا یہ کیا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت یہ تعبیر النخل ہے کہ ہم اس موسم میں نر کھجور کا بور جو ہے وہ لے کے اور مادہ کے اس میں ڈالتے ہیں۔ اب فرمایا کوئی ضرورت نہیں ہے، پھل تو اللہ نے دینا ہے۔ تو صحابہ رک گئے، لیکن اس سال خدا کی قدرت ہے کہ پھل ہی نہیں آیا۔ تو حضور پاک نے پوچھا بھی کیا ہوا باغات کا؟ یا رسول اللہ پھل آیا ہی نہیں، ہم نے تعبیر کی نہیں ہے تو پھل کہاں سے آنا تھا؟ تو آپ نے فرمایا اچھا انتم اعلم بامور دنیاکم، بھی دنیاوی معاملے تم جانو، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو تعبیر تو ہر چیز کا معنی ہے کہ جوڑا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کے جوڑے بنا دی۔ تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب، اے مشاہد خلق السماوات والارض ما جعل اللہ فیہما من الآیات العظیم تبصرۃ ودلالۃ وذکرا لکل عبد منیب خاضع خائف وجل رجاع الی اللہ عز وجل۔ اللہ نے فرمایا کہ جب آسمانوں اور زمینوں کا کوئی مشاہدہ کرے تو ان بڑی نشانیوں کے اندر میں نے نشانی رکھی ہے، تنبیہ رکھی ہے، موعظت رکھا ہے، لیکن یہ ان بندوں کو فائدہ دیتی ہے جو اللہ سے بندہ ڈرنے والا ہے، اللہ سے خوف کرنے والا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ وہ ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد اقرار کرتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، یا اللہ تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، لازم یہ عالم ہے تو پھر اس کے بعد سزا اور جزا بھی ہوگی، عالم آخرت بھی ہوگا۔ اب اللہ فرماتے ہیں وقولہ تعالی ونزلنا من السماء ماء مبارکا نافعا، آسمانوں سے ہم نے پانی اتارا برکت والا، برکت کا کیا معنی ہے؟ یعنی نفع پہنچانے والا۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ أَيْ حَدَائِقَ مِنْ بَسَاتِینَ وَنَحْوِهَا، اور پھر اس پانی کے ساتھ زمین میں ہم نے تمہارے لیے باغ پیدا کر دیے ہیں، پھل پیدا کر دیے۔ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور تیرے لیے ایسی کھیتیاں بھی پیدا کر دی ہیں جو وقت میں کاٹی جاتی ہیں، جیسے گندم کی کھیتیاں ہیں، جو کی کھیتیاں ہیں، باجرے کی کھیتیاں ہیں،
چاولوں کی کھیتیاں ہیں اور کئی چیز ہیں. حصید مانا محسود، جو کاٹی جائے اور محفوظ رکھی جائے. وَهُوَ الزَّرْعُ الَّذِي يُرَادُ لِحَبِّهِ وَإِدْخَارِهِ، یعنی اس سے مراد وہ چیز ہے کہ جس کے دانے تم محفوظ رکھتے ہو اور پھر پانی زمینوں پہ بھیجا. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اللہ نے کھجور کا الگ ذکر کیا ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ کھجور کا درخت جو ہے اس کے بڑے عجیب منافع ہیں، بڑے فوائد ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو ایک مومن کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ مسلمان، جیسے مسلمان کا وجود ہر حال میں نفع پہنچاتا ہے، یہ کھجور بھی ہر حال میں نفع پہنچاتا ہے. اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ دنیا میں اللہ نے جتنے درخت پیدا کیے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے کہ تمام درخت جو ہیں وہ زمین کے نیچے سے پانی لیتے ہیں. دیکھو نا، جب چیز کھیتی اگتی ہے یا درخت اگتا ہے تو اس کی ایک شاخ نیچے زمین میں جاتی، ایک اوپر اٹھتی، تو وہ پانی اور خوراک جو ہے وہ نیچے سے لیتا. اسی لیے ہم زمینوں میں پانی لگاتے ہیں، زمینوں میں کھاد ڈالتے ہیں، زمینوں میں سپرے کرتے ہیں کہ وہ نیچے سے اپنی طاقت لے گا. لیکن واحد کھجور کا درخت ہے جو زمین کے نیچے سے پانی نہیں لیتا. واحد کھجور کا، جیسے انسان اوپر سے پانی پیتا ہے، کھجور بھی اوپر سے پانی پیتا ہے. جب بارشیں برستی ہیں، آسمانوں سے پانی آتے ہیں تو کھجور اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، نیچے زمین سے وہ پانی نہیں لیتا. اور پھر کھجور انسان کی طرح ہے. کیا مانا؟ انسان کا ہاتھ کٹ جائے، خدا نہ کرے، زندہ رہتا ہے، پاؤں کٹ جائے زندہ رہتا ہے، لیکن اس کی گردن کٹ جائے تو زندہ نہیں رہتا. اسی طرح کھجور کو بھی اگر دائیں بائیں آگے پیچھے چوٹیں لگ جائیں، کچھ کاٹ دیا جائے، کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن اوپر گردن کاٹ دو تو کھجور بھی مر جائے. تو بالکل یعنی جیسے کہ حضور نے فرمایا ہے، اس کا واقعی انسان کے ساتھ بڑا عجیب ایک رشتہ ہے، عجیب ایک تعلق ہے. اور اللہ نے کھجور کے اندر اتنے وٹامنز اور اتنے معدنیات رکھے ہیں کہ اگر ایک بندے کو مدتوں تک صرف کھجور ملے تو زندگی گزار سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں 3 مہینے تک آگ نہیں جلتی تھی، کوئی چیز نہیں پکتی تھی. تو جب بی بی عائشہ سے پوچھا گیا کہ گزارا کیسے ہوتا ہے، فرمایا بیٹا کیا پانی کا گلاس اور 2 کھجور کے دانے کھا لیے بچے. اسی طرح ایک جنگ کے موقع پر صحابہ نے جب سفر کیا تو ہر مجاہد کو کھانے کے لیے صرف 3 کھجوریں ملتی تھیں. کچھ عرصے کے بعد سٹاک کم ہو گیا تو اب فی مجاہد 2 کھجوریں. اس کے بعد سٹاک کم ہو گیا تو اب ایک آدمی کو 24 گھنٹے میں صرف 1 کھجور ملتی تھی. تو صحابہ نے پوچھا بھئی 1 کھجور سے کیسے گزارا ہوتا تھا؟ اس نے کہا ہمیں اس وقت پتہ چلا تھا جب وہ 1 کھجور بھی ختم ہو گئی، پھر پتہ چلا تھا کہ اسے 1 کھجور کا کتنا فائدہ ہوتا. تو یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ایسی غذائیت رکھی ہے کہ آدمی 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے یعنی صرف اس کو کھجور اور پانی ملتا رہے وہ نہیں مرے گا، اس کی پوری قوا بھی ہر چیز ٹھیک رہے گی. سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عجیب واقعہ ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے حضور کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا فقر کا مسئلہ ہے، کوئی کام تو ہے نہیں ہے، اور پھر حضرت تو آپ ملازم تھے، حضور کے ہر وقت ساتھ رہتے تھے اور حدیثیں یاد کرتے تھے، تو آپ کھجوریں لے آئے حضرت ابی ہریرہ اور عرض کیا حضور آپ میرے ان کھجوروں کے لیے دعا فرما دیں. تو حضور نے اپنے ہاتھ میں کھجوریں لی، دعا بھی پڑھی اور کچھ دم بھی کیا. فرمایا اب اس کو اپنی تھیلی میں ڈالو.
حضرت ابو ہریرہ نے وہ تھیلی میں ڈال لی، اتنی کھجوریں تھیں کہ وہ اتنی تھیلی تھی وہ بھر گئی۔ حضرت فرماتے ہیں میری کمر کے ساتھ رسی بندھی ہوتی تھی اور وہ تھیلی وہیں لٹکتی رہتی تھی۔ اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور کی دعا سے میں کھاتا بھی رہا، حضور نے فرمایا اس کا بس منہ کھول کے دیکھنا نہیں، بس نکال کے دیتے رہو۔ کہتے ہیں میں کھاتا بھی رہا، کھلاتا بھی رہا، حضور کا زمانہ بھی گزر گیا، حضرت ابو بکر کا بھی گزر گیا، حضرت عمر کا بھی گزر گیا، حضرت عثمان کے زمانے میں آ کے میری وہ کھجوریں جو ہیں کسی کی تلوار لگی تو رسی کٹ گئی، نیچے گر گئی تو برکت ختم ہو۔ وہ فرماتے ہیں اس تھیلی سے اللہ جانے میں نے کتنے من کھجوریں لوگوں کو کھلائی ہوں۔ سرکار دو جہاں کے ہاتھ لگ گئے، بس بات ختم ہو گئی۔ اور ہمیشہ وہ کھجوریں میرے ساتھ رہتی تھیں۔ کہتے بس جنگ میں اتفاق ایسا ہوا کہ رسی کو تلوار جو لگی تو کٹ گئی اور وہ تھیلی جو تھی وہ گر گئی، وہ گری کھل گئی اور کھجوریں گر گئی، اس کے بعد برکت ختم ہو۔ تو کھجور جو ہے نا ایک عجیب نعمت ہے۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اعتوالاً شاہقات۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو میں نے کھجوریں کیسے لمبی لمبی اونچی اونچی پیدا کی ہیں۔ قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجاہد کما سکتا اسدی غیر مباسقات والطوال۔ حضرت ابن عباس، حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ فرماتی ہیں کہ باسقات کا معنی وہ لمبی لمبی اونچی اونچی کھجوروں کے جو درخت ہیں۔ لہا طلع نضید، طلع مانا پھر اس سے ہم گوشے نکالتے ہیں، وہ گندے ہوئے گوشے ہوتے ہیں۔ رزقا للعباد، للخلق، میں نے اپنے بندوں کے لیے یہ رزق پیدا کیا ہے۔ یاد رکھو رزق کے معاملے میں مسلمان ہو یا کافر ہو، عابد زاہد ہو یا فاسق فاجر ہو، رزق اللہ سب کو عطا فرماتے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے فرمایا کہ میں نے اوپر اپنی رحمت سے واجب کر دیا ہے جو چیز بھی زمین پہ چلنے والی ہے اس کا رزق جو ہے میرے ذمے ہے۔ سب کو رزق اللہ دیتے ہیں، کافر کو بھی رزق ملتا ہے، فاسق کو بھی ملتا ہے، فاجر کو بھی ملتا ہے۔ رزقا للعباد وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَهِيَ الْأَرْضُ الَّتِي كَانَتْ حَامِدَةً، جب زمین بنجر ہو جائے، جب زمین پانی نہ ملنے سے بجھ جائے، فلما نزل عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج من ازاهير وغير ذلك، پھر جب زمین پہ پانی آتا ہے تو زمین اپھڑتی ہے اور زمین اٹھتی ہے اور اس کے اندر سے ہر رونق والی چیز اللہ پیدا فرماتی ہیں، ہر قسم کے درخت، ہر قسم کا سبزہ پیدا فرماتی ہیں۔ وَمِمَّا يُحَارُ الطَّرْفُ فِي حُسْنِهَا وَذَلِكَ بَعْدَ مَا كَانَتْ لَا نَبَاتَ فِيهَا فَأَصْبَحَتْ تَهْتَزُّ خَضَرَاءَ، وہ زمین جو بالکل بنجر تھی، چٹیل تھی، جس میں کچھ بھی نہیں تھا، اب دیکھو تو ساری زمین جو ہے وہ سبزے سے بھر جاتی ہے۔ فَهَذَا مِثَالٌ لِلْبَاسِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْهَلَاكِ، اللہ نے فرمایا میرے بندے تو اسی پہ غور کر کے جیسے مردہ زمینوں کو میں زندہ کر دیتا ہوں، اسی طرح مردہ انسانوں کو بھی زندہ کر کے پھر میں قبروں سے کھڑا کروں گا۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَهَذَا الْمُشَاهَدُ مِنْ عَظِيمِ قُدْرَتِهِ بِالْحِسِّ أَعْظَمُ مِمَّا أَنْكَرَهُ الْجَاهِدُونَ لِلْبَعْثِ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی موتا کو بھی دوبارہ کھڑا کریں گے، اور یہ ہر آدمی مشاہدہ کرتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ جس کا یہ انکار کرتے ہیں بعض بعد الموت سے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مردہ زمینوں کو زندہ کرنا مشکل نہیں تو مردہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے میں کیا مشکل ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں خلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، بندے غور کرو، آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے سے کیا انسان کا پیدا کرنا مشکل ہے؟ آسمان و زمین بڑے ہیں کہ انسان بڑا ہے۔ وقوله تعالی ولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن
بقادر علی ان یحیی الموتى بلی انہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اس مولا نے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور پھر اس کو کوئی تھکان محسوس نہیں ہوئی اس کے پیدا کرنے سے، کیونکہ اللہ تکان سے بھی پاک ہیں، اللہ نیند سے بھی پاک ہیں، اللہ ہر صفت عجز سے پاک ہے، انہ متصف بسائر صفات الجمال والکمال والجلال، وانہ منزہ عن سائر صفات النقص والعجز والاختلال۔ تمام صفات جلال و جمال سے اللہ کی ذات متصف ہے، اور تمام صفتیں جو نقصان کی ہیں اس سے اللہ کی ذات پاک اور بلند و برتر ہے۔ بلا انہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں، وہ جب چاہیں مردہ انسانوں کو زندہ کر دیں، جب چاہیں زندہ انسانوں کو مردہ کر دیں۔ ومن آیاتہ انک تری الارض خاشعۃ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، دیکھتے ہو کہ زمین کیسے بنجر ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا، جس اللہ نے اس زمین کو زندہ کیا، لَمُحْيِي الْمَوْتَى، پھر وہ مردوں کو زندہ کرے گے، إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنی قدرت کا نمونہ دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں، جیسے کہ قرآن میں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک پیغمبر ایک بستی سے گزرے تو بستی بالکل ویران ہو گئی، برباد ہو گئی، درخت الٹے ہو گئے، کوئی ذی نفس باقی نہیں ہے۔ تو بندہ حیران ہو گئے، اللہ کے پیغمبر کہنے لگے کہ اس کو اتنا فنا کرنے کے بعد انا یحیی هذه الارض بعد موتها، پھر اللہ اس کو دوبارہ زندہ، فاماته اللہ 100 عام، اللہ نے اپنے اس پیغمبر پہ 100 سال کے لیے موت دے دی کہ بس مر جائیں، منہ تو مر گئے۔ اب جب 100 سال گزر گیا اللہ نے حکم دیا زندہ ہوئے، ثم بعثہ، زندہ کر دیا، اور پھر پوچھا قال کم لبثت، قال لبثت یوما او بعض یوم، اللہ نے فرمایا کہ کتنا وقت گزر گیا، کہ اللہ میاں پورا دن یا کچھ حصہ دن کا، اللہ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، جناب 100 سال گزر گیا ہے، دن نہیں۔ فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنہ، دیکھو تمہارا طعام، تمہارا پانی، ہر چیز اسی طرح، اس کو میں نے بدلنے بھی نہیں دیا، تغیر بھی نہیں آنے دیا۔ فانظر الى حمارك ولنجعلك آیة للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جی اب تم اپنے گدھے کی طرف دیکھو، کیسے ہم اس کو دوبارہ کیسے زندہ کرتے، اب دیکھو اس کی بوسیدہ ہڈیوں پہ ہم کیسے پھر گوشت چڑھاتے ہیں، پھر کیسے اس میں روح پھونکتے ہیں۔ جب دیکھا تو حیران ہو گئے اور کہا میرا اللہ واقعی آپ ہر چیز پہ قادر۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا، قرآن پاک میں یہ قصہ بھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ حضرت خلیل نے عرض کیا مولا آپ مردوں کو کیسے زندہ فرماتے ہیں کہ بندہ مر گیا مٹی میں مل گیا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا تمہیں شک ہے؟ نے کہا نہ میرا اللہ مجھے یقین ہے آپ قادر ہیں، لیکن میں تو چاہتا ہوں کہ میرا علم جو ہے وہ علم الیقین سے بڑھ کے عین الیقین ہو جائے کہ میں آنکھوں سے دیکھ لوں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے دکھاتے ہیں آپ، خذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑ لو،
اب ان کو ذبح کر دو، ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت پر شر ہر چیز جو ہے ان کو خلط ملط کر دو، ملا دو، ٹھیک ہے۔ اب جناب گوشت بن گیا، ٹکڑے ہو گئے، مل گیا، سارا مل گیا، پتہ نہیں کہ یہ ٹکڑا اس پرندے کا ہے، یہ اس کا ہے، کس کا ہے، وہ تو مل گیا، مکس ہو گیا۔ اب اللہ نے حکم دیا ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، اب ایسا کرو یہ گوشت اٹھا کے جو سامنے پہاڑ ہے نا، کوئی اس پہ رکھ دو، اس پہ رکھ دو، اس پہ رکھ دو، اس پہ رکھ دو، تقسیم کر دو، کر دیا۔ اب اللہ نے کہا ثم ادعوہن، بلاؤ پرندوں کو، کہ ہے تو طیر جو ہے آؤ میرے پاس، تم بلاؤ، دیکھو بلاؤ کیا ہوتے، جب بلائے ہو تو سارے او ماشاءاللہ دوڑتے ہوئے آ گئے۔ اللہ نے فرمایا دیکھ لیا، انہوں نے فرمایا میں نے دیکھ لیا، میرا مولا، میرا علم اور بڑھ گیا، میرا مشاہدہ ہو گیا، میرا علم جو تھا پہلے علم تھا، علم الیقین تھا، اب عین الیقین ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے دلائل کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، جو ہمیں پیدا کرنے پہ قادر ہے، جو ہمیں مارنے پہ قادر ہے، وہ ہمیں دوبارہ اٹھانے پہ بھی قادر ہے، اس کے لیے کیا اشکال ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی قوموں کا ذکر فرماتی ہے کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید یقول تعالی متحدثا لکفار قریش بما احلہ باشباہہم ونذرائہم وامثالہم من المکذبین قبلہم۔ اب اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں تنبیہ فرماتی ہیں کفار قریش کو کہ اے کافرو، اے مکے والو، اے روسائے قریش، پہلی قوموں پہ نظر ڈالو، انہوں نے جب تکذیب کی ان کا انجام کیا ہوا، تمہارا کیا ہوگا، غور کرو۔ اور یہ ساری قومیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں۔ من النکمات والعذاب العلیم فی الدنیا کا قوم نوح وما عذبهم اللہ تعالی بہ من الغرق العامل جمیع اہل الارض، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسے بدلہ دیا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے غرق کا عذاب نازل فرمایا اور تمام روح زمین کا ہر چیز جو تھی وہ غرق ہو گئی ما سوا حضرت نوح علیہ السلام کے اور اصحاب السفینہ و اصحاب الرس ان کا بھی۔ وقد تقدمت قصتهم فی سورۃ الفرقان، مفسر فرماتے ہیں کہ اصحاب رس کے بارے میں پڑھنا ہے تو سورۃ الفرقان میں پڑھ لیں۔ وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط وهم امة الذين بعث اليهم من اهل صدوم ومعاملتها من الغور وكيف غضب الله تعالى بهم الارض واحال ارضهم بحيرة منتنة خبيثة بكفرهم وطغيانهم ومخالفتهم الحق۔ اللہ نے فرمایا قوم سمود دیکھو، عاد دیکھو، فرعون دیکھو اور لوط کے بھائیوں کو دیکھو۔ حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا قریہ صدوم والوں کے پاس، پھر ان کا اللہ نے جو بدلہ لیا، جو اللہ نے قدرت نے انتقام لیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کیسے زمین میں دھنسا دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے کیسے ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا کے پھر الٹ دیا۔ وَأَحَالَ أَرْضَهُمْ، اور اب تک وہی جگہ جو ہے وہ ایک دریا ہے، ایک بدبودار پانی ہے، بحر میت ہے، کوئی چیز زندہ نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے سب سے بڑا اور سب سے پہلا جرم جو ہے یہ لواطت والا یہ قوم لوط نے کیا تھا کہ لڑکوں سے بدفعلی کرنا۔ اور یہ گناہ جو ہے لواطت کا، یعنی مرد کا مرد سے بدفعلی کرنا، یہ سب سے پہلے قوم لوط میں آیا ہے۔ اسی لیے قرآن میں ہے کہ لوط علیہ السلام نے کہا کہ ما سبقکم بہا احد من العالمین، تم سے پہلے انس جن میں یہ گناہ آیا ہی نہیں۔
اور وہ اس گناہ میں اس قدر نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اتنے آگے بڑھ گئے تھے ظالم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جب لوط علیہ السلام کے گھر آئے اور ان کو ان کی بیوی نے اطلاع دی کہ بھی آج لوط علیہ السلام کے گھر میں تو بڑے خوبصورت لڑکے آئے، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ امت محمد مصطفیٰ میں بھی یہ لعنت عام ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کھڑے ہیں، مہمان آ گئے، اب مہمانوں کا استقبال نہ کریں تو مسئلہ ہے، اور استقبال کریں تو دل میں کانپ رہے ہیں کہ میری قوم جو ہے وہ تو بڑی خطرناک ہے، خدا جانے اب کیا ہوگا، میں مہمانوں کی عزت کا تحفظ کیسے کروں۔ اور غیرت والے لوگ جو ہیں وہ خود مر جاتے ہیں لیکن مہمان کی توہین نہیں برداشت کرتے۔ آپ کی قوم کو پتہ لگا، وہ تو جناب دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر اور اندر، اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے گھر میں جو مہمان ہیں ہمارے حوالے کرو۔ لوط علیہ السلام نے کہا بدبختو شرم کرو، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ لوط علیہ السلام نے اپنی لڑکیاں پیش کی، یہ تو بے وقوفی والی بات ہے۔ کتنی لڑکیاں تھیں لوط علیہ السلام کی؟ 3 تو لڑکیاں تھیں۔ کیا ساری قوم کو آپ نے 3 لڑکیاں دی کہ یہ لے جاؤ؟ معنی یہ تھا کہ بدبختو تمہارے گھروں میں جو بیویاں ہیں وہ میری بیٹیاں ہیں، وہ پیغمبر کی بیٹی ہوتی ہے۔ ہؤلاء بناتی، تمہارے لیے اللہ نے عورتوں کو حلال کیا ہے، پاکیزہ ہے، تمہارے لیے وہ حلال بھی ہے پاک بھی ہے۔ فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی، اللہ سے ڈرو اور مجھے اپنے مہمانوں کے آگے شرمندہ نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، تم میں کوئی بھی عقل والا نہیں جس کو کوئی حیا ہو، کوئی عقل ہو، کوئی غیرت ہو کہ میرے مہمان ہیں، کچھ تو شرم کرو۔ لیکن جب گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، آنکھوں پہ پٹیاں چڑھ جاتی ہیں، تو پھر حیا ویا تو رہتا ہی نہیں ہے نا۔ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نريد۔ کہنے لگے لوط علیہ السلام آپ کو اچھی طرح پتا ہے ہمیں کوئی لڑکیاں شڑکیوں کا عورتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو مہمان چاہیے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہمیں عورتیں لڑکوں کی ضرورت ہی ہے، ہمیں تو بس یہ مہمان دے دو، آپ جانتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہیں، گھبرائے، کہنے لگے قال لو ان لی بکم قوۃ، کہنے لگے کاش آج میرے پاس طاقت ہوتی، قوت ہوتی، میں تمہارا مقابلہ کرتا، لیکن میں ایک آدمی کیا مقابلہ کروں۔ اب جب انتہا ہو گئی اور اللہ کی حجت تمام ہو گئی کہ پیغمبر بھی گواہ ہو گئے کہ قوم گناہوں کے کس کنارے پہ پہنچ گئی، حضرت لوط علیہ السلام اتنے گھبرا گئے، کہنے لگے قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید۔ اب اللہ کے حکم سے فرشتے بول پڑے، انہوں نے کہا یا لوط انا رسل ربک، انہوں نے کہا حضرت لوط آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، کیوں پریشان ہو رہے ہیں، ہم کوئی بندے شندے نہیں، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ لن یصلوا الیک، ان کو یہ جرأت ہی نہیں ہے کہ تمہیں ہاتھ لگا سکیں۔ فاسر باہلک بقطع من اللیل، رات کی ابتدا کے اندر آپ اپنے اہل کو لے کے نکل جائیں اس بستی سے، ولا یلتفت منکم احد، اور پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھنا۔
اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آپ کی بیوی نہیں بچے گی، اس پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا، چونکہ اس کا عمل بھی ان کے ساتھ ملتا ہے۔ اور اس کے بعد فرشتوں نے کہا ان موعدہم الصبح، کہ لوط علیہ السلام ان کے ہلاکت کے عذاب کا وعدہ جو ہے وہ صبح کا وقت ہوگا، جب صبح کا تارا چمکے گا تیری قوم کا ستارہ ہمیشہ کے لیے ڈوب جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام نے کہا کہ یار ابھی تو ابتدائے رات ہے اور صبح تو بڑی دیر ہے، ایسی بدبخت قوم کو تو جلدی سزا ملے گا۔ ان موعدہم الیس الصبح بقریب، فرشتوں نے کہا لوط علیہ السلام صبر کرو کہ صبح دور تو نہیں ہے، ہونے والی ہے، تو ہر رات کے بعد صبح ہوگی اور ظلم مٹے گا۔ یہ اشارہ ہے قدرت کا قرآن میں کہ ان موعدہم الصبح، ظالموں کے لیے بھی صبح ہونے والی ہے، ان پر بھی اللہ کے قہر ٹوٹنے والے ہیں، اللہ کے عذاب آنے والے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں ساری زندگی میں کبھی آپ نے سنا تھا آتش فشاں پہاڑوں میں تو پھٹتے تھے، یہ تو نہیں سنا تھا کہ فضاؤں کے اندر آتش فشاں ہو۔ 4000 فلائٹیں کینسل ہو گئی، ہوائی جہاز اڑ ہی نہیں سکتے۔ قدرت دکھا رہی ہے ظالموں اسلام کو مٹانے کی کوشش نہ کرو، میں نے فیصلہ کر لیا تو تمہارا نام بھی مٹ جائے گا، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان۔ اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ ہوائی بھیجنی ہے نا۔ سرکار دو جہاں مدینہ منورہ میں ہیں، خندق کے کنارے پہ ہیں، دوسری طرف پوری قریش کی قوت ہے، احزاب ہیں، تمام قبائل کو جمع کر کے قریش لائے ہیں اور مدینے پہ حملہ کرنے کا ارادہ کر کے آئے ہیں، اور اللہ کے نبی اپنے خیمے میں ہیں اور تہجد کا وقت ہے، اور محبوب سبحانی، محبوب ربانی، حضرت محمد مصطفیٰ، محبوب دو عالم، رحمت دو عالم ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہیں، اللہم انصرنا، میرا مولا ہماری مدد کر۔ میرا مولا ان کافروں کے اس مقابلے اور جنگ اور حصار کی وجہ سے تیرے نبی کی نمازیں قضا ہو گئی ہے، میری مدد فرما۔ ایمان سے کہیں اللہ کا نبی کس سے مدد مانگ رہا ہے؟ حضرت آدم سے، حضرت ابراہیم سے، دادے سے، پیغمبروں سے، جبریل سے، یعنی وہ تیرے پیروں سے بھی ان کی شان کم تھی؟ تم جو پیروں کو پکارتے ہو، یعنی تیرے پیر جو ہیں وہ حضرت ابراہیم سے بڑے تھے۔ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، کہتے ہیں اللہ مدد فرما۔ طائف میں بھی حضور نے دعا مانگی تو کس سے کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی، میرا مولا میں اپنی کمزوری آپ کے آگے رکھ رہا ہوں کہ آج طائف کے لونڈے، طائف کے لڑکے تیرے پیغمبر کو پتھر مار مار کے بھگا رہے ہیں اور تیرے پیغمبر کے جوتے خون سے بھر گئے ہیں۔ الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین۔ حضور یہاں کھڑے دعا مانگ رہے ہیں، اور حضور نے ایک صحابی کو بھیجا تھا حضرت حذیفہ کو کہ کافروں کے حال معلوم کر کے لے آئیں۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں سردی ایسے تھی، اتنی سردی پڑ رہی تھی کہ نقطہ انجماد سے نیچے تھی، آدمی ہاتھ بھی باہر نکالے تو خون جم جانے کا اندیشہ تھا، لیکن اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جاؤ۔ تو میں نے کہا حاضر یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ کہتا ہے بس حضور کے حکم سے جو ہی میں خیمے سے باہر نکلا، کہتا ہے خدا کی قسم ایسے معلوم ہوتا تھا کہ میرے ارد گرد اللہ نے کوئی اسپیشل ہیٹنگ کا انتظام کر دیا، مجھے سردی لگتی نہیں تھی۔ اور اتنی دیر میں اللہ نے حضور کی دعا سن لی اور اللہ نے حکم دیا ہوا کو کہ چلو اور دکھاؤ کافروں کو میری قدرت کا نظارہ۔ ہوائیں جو چلی ہیں تو کافروں کے خیمے بھی اڑ گئے، گھوڑے بھی اڑ گئے، اونٹ بھی اڑ گئے، جانور بھی اڑ گئے۔ ابو سفیان نے کہا بھاگو، یہ ہوا نہیں عذاب ہے، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ چاہیں تو ہوا سے بدلہ لے لیں،
نصرت بالصبا واهلكت عاد بالدبور. حضور نے فرمایا اللہ نے باد صبا بھیج کے میری مدد کی اور قوم عاد پہ اللہ نے ہوا بھیجی دبور، اس نے قوم عاد کو تباہ و برباد کر دیا. لہذا یاد رکھو اے کافرو، مشرکو، یہودیو، میرے مدنی کے کارٹون بنانے والوں، مسلمانوں کی توہین کرنے والوں، قرآن پاک کو حمام میں ڈال کے اس کے اوپر چلنے والوں، قرآن کے ورقوں کو اپنی گندی غلیظ عورتوں کے حیض میں لتھڑنے والوں، یاد رکھو اللہ کا عذاب آنے والا ہے تم پر. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کیا مشکل. اب بھی تمہاری آنکھیں نہ کھلیں، یعنی سب سے زیادہ گندم پیدا کرنے والا ملک ہو اور آٹے کے لیے ترس رہا ہو، سب سے دنیا کا بہترین تمہارے پاس اریگیشن سسٹم ہو اور تم پانی کے لیے ترس رہے ہو، اور تمہیں نہ پانی ملے، نہ آٹا ملے، نہ بجلی ملے، نہ خوراک ملے. وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو رب کے دروازے پہ گر جاؤ، ورنہ خدا جانے تمہارا انجام کیا ہوگا. یہ اللہ عذاب کے کوڑے برسا رہے ہیں کہ سنبھل جاؤ، سنبھل جاؤ، توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو. اور نہیں سمجھو گے تو پھر ان موعدہم الصبح، صبح ہونے والی ہے. الیس الصبح بقریب. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام ذرا مطمئن ہوئے اور وہ قوم کے جو گنڈے، جو فاسق، جو فاجر لوگ آئے ہوئے تھے، انہوں نے فرشتوں کی طرف بڑھنا شروع کیا. اللہ نے حکم دیا جبریل پر مارو. جبریل نے ایک پر کا اشارہ کیا، سارے کے سارے اندھے ہو گئے، سب کو کچھ نظر نہیں آتا، واپس دوڑے ہیں. اور جب صبح کا وقت آیا اللہ نے حکم دیا جبریل حاضر رب جلیل، فرمایا قوم لوط کی بستیوں کو زمین کی جڑوں سے اٹھا لو. فجعلنا عالیہا سافلہا. اللہ نے فرمایا ایسے بستیوں کو اٹھا کے آسمانوں کے قریب لے آؤ اور اس کے بعد اوندھا کر کے گرا دو. جیسے یہ لڑکوں کو اوندھا کر کے بدفعلی کرتے تھے، میں بھی ان کو وہی عذاب چکھاؤں گا. فجعلنا عالیہا سافلہا. اب آسمانوں کے قریب جا کے بستیوں کو جب اوندھا گرایا گیا تو کیا بچا ہوگا؟ اللہ کے انتقام کو، اللہ کے غضب کو. اللہ کا جلال جو ہے ابھی نہیں ٹھہرا. اللہ نے فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. فرمایا آسمان سے پکے ہوئے جہنم کے پتھروں کی بارش کر دو، اور جس جگہ یہ گناہ ہوتا تھا اس جگہ کو پانی کی سطح تک لے جاؤ اور اس کو بحیرہ منتنہ بنا دو. آج بھی اردن کے قریب وہ جگہ موجود ہے، اس کا نام بحر میت ہے. آج بھی اس کے اندر کوئی چیز زندہ نہیں رہتی، اللہ کے عذاب کی علامت موجود ہے. مسلمانوں توبہ کرو، توبہ کرو. گر کافرو، گبرو، شرک و بت پرستی بازا بازا بازا. اگر ہزار بار توبہ شکستی بازا بازا. اگر کفر میں ہو، شرک میں ہو، گناہوں میں ہو، توبہ کرو، توبہ کرو، اللہ کے دروازے پہ لوٹ آؤ. فحاشی سے، عریانی سے، بے حیائی سے، زنا کے اڈے کھولنے سے، نوجوان بچیوں کو نیکریں پہنا کے دوڑنے سے، اور کافروں کے پتنگ کی رسمیں منانے سے، اور کافروں کی رسمیں جو انہوں نے مسلمانوں کے قتل پہ خوشیاں منائی تھی تم بھی بسنت مناتے ہو، یہ کافروں کی رسمیں ہیں. اللہ کے غضب کو چیلنج نہ کرو، اللہ کے عذاب کو چیلنج نہ کرو، اللہ کے دین کو مٹانے کی کوشش نہ کرو. مساجد ہیں، مدارس اللہ کے گھر ہیں. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. مولوی غلط ہو سکتا ہے، طالب غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے گھر تو اللہ کی عبادت کے لیے ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتے ہیں. یاد رکھو جو اللہ کے گھروں کو مٹانا چاہتا ہے پھر اللہ اس کا نام بھی ہمیشہ کے لیے مٹا دیتے ہیں.
اللہ کے عذاب سے توبہ کریں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ دیکھو اصحاب الایکۃ، قوم شعیب کا حال دیکھو، وقوم تبع، اور تبع یمانی کا حال دیکھیں، وقد ذکرنا من شانہ فی سورۃ الدخان ما اغنى عن عیادتہ ہاؤنا وللہ الحمد کل کذب الرسل، ان سب نے پیغمبروں کی تکذیب کی تھی، کلن من هذه الامم وهؤلاء القرون كذب رسلهم وان كذب رسولا فكانما كذب جميع الرسل، ایک پیغمبر کی تکذیب کرو تو گویا سب کی تکذیب ہے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، حالانکہ قوم نوح کے پاس تو صرف پیغمبر نوح آئے ہیں، لیکن ایک پیغمبر کا انکار سب کا انکار ہے۔ وانما جاء رسول واحد في نفس الامر لو جاءهم جميع الرسل كذبوهم فحق وعید فحق علیہم ما اوعدهم اللہ تعالی تکذیب العذاب والنکال، اللہ نے فرمایا پھر میرا وعدہ سچا ہو گیا، میں نے جو عذاب مقرر کر رکھا تھا ان کے لیے۔ فلیحذر المخاطبون ان یصیبهم ما اصابهم انهم كذبوا رسولهم كما كذب اولئک، اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ اپنی قوم کو ڈرائیں کہ تم بھی ڈر جاؤ، سابقہ قوموں کے احوال کو دیکھو، توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ افعینا بالخلق الاول ای افاعجزنا ابتداء الخلق حتى فی شک من العیادت، کیا ہم نے پہلے جب مخلوق پیدا کی ہے تو کیا ہم تھک گئے تھے، کیا اب ہم تھک جائیں گے؟ ولہم فی نفس من خلق جدید والمعنی ان ابتداء الخلق لم یعجزنا والعیاد اصل منه، جب اس مخلوق کو پیدا کرنے نے ہمیں نہیں تھکایا تو دوبارہ پیدا کرنا تو اور آسان ہوتا ہے۔ وهو الذی یبدأ الخلق ثم یعیده اهون علیہ، وقال اللہ جل جلالہ ضرب لنا مثلا ونسخ الخلق قال من یحیی العظام وهی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مرۃ وهو بكل خلق علیم، میرے محبوب آپ ان کو کہہ دیں کہ جس نے پہلے پیدا کیا ہے وہی دوبارہ پیدا کریں گے اور پیدا کرنے پہ وہ قادر ہیں۔ وقد تقدم فی الصحیح یقول اللہ تعالی یعزینی ابن آدم یقول لن یعیدنی کما بدانی ولیس اول الخلق باہون علی من عیادتہ، صحیح حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ یعزینی ابن آدم، آدم کی اولاد مجھے ایذا پہنچاتی ہے، یہ کہتی ہے کہ میں دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہوں، اور ظالم ہوں اگر میں پہلے پیدا کرنے پہ قادر ہوں تو دوبارہ پیدا کرنا تو اور زیادہ آسان ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ان الساعۃ آتیۃ، قیامت آنے والی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہم انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنۃ حق والنار حق والساعۃ حق والنبیون حق ومحمد حق، اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں عبادت کی، کبھی 8 دن، کبھی 1 مہینہ، پوری مدت کتنا ہے اللہ عالم، نہ حدیث میں ہے اور نہ کسی کتاب میں ہے۔ یہی آتا ہے کان یتحنس فی غار حرا، غار حرا میں عبادت فرماتے تھے۔ یہ بھی آتا ہے لیالیا، کئی راتیں عبادت فرماتے تھے۔ یہ بھی آتا ہے کبھی کبھی حضور پورا ہفتہ بھی عبادت فرماتے تھے۔ یہ بھی آتا ہے کبھی مہینہ بھی گزر جاتا تھا، جب زاد راہ ختم ہوتا واپس آتے بی بی خدیجہ کے گھر میں، اور پھر بی بی صاحبہ سامان تیار کر کے دیتی، پھر حضور چلے جاتے۔ حبب الی الخلا، اور زندگی میں حضور کو تنہائی پسند ہو گئی تھی، آپ جلوت نہیں پسند کرتے تھے، خلوت میں رہتے تھے۔ کہتے ہیں جی کہ داڑھی رکھنے کے لیے مجھے بیوی اجازت نہیں دیتی، کلمہ بیوی کا پڑھتے ہو یا نبی کا پڑھتے ہو؟ اور یہ مسئلہ بھی کسی مفتی اعظم سے جا کے پوچھ لینا، داڑھی نہ رکھنا گناہ ہے، داڑھی پر اعتراض کرنا یا نفرت کرنا یا بیوی کا منع کرنا مانا ہے کہ اس کو بری لگتی ہے، وہ کافر ہو گئی، تمہارا نکاح رہا ہی نہیں، وہ بیوی ہی نہیں ہے تمہاری، کیا میری بیوی میری بیوی، وہ تو تمہاری بیوی ہی نہیں رہی۔
جب مرد نفرت کرے داڑھی سے یا عورت نفرت کرے داڑھی سے، یہ سنت محمد مصطفیٰ سے نفرت ہے، اور سنت سے نفرت کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ جب وہ کافر ہوگی، نکاح کہاں رہا تمہارا؟ چھٹی جناب، اس کو گھر بھیجو۔ یقین نہ ہو تو کسی مفتی سے جا کے، علاقے کے کسی مفتی بڑے سے مسئلہ پوچھ لینا۔ میں تو طالب آدمی ہوں، مفتی شفتی میں ہوں نہیں۔ مامی سے شادی کر سکتا ہے۔ حضرت لوط کی بیوی کافرہ تھی، مانا یہ نہیں کہ وہ یہ فعل میں مبتلا تھی، بات کو سمجھا کرو۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین صالحین من عبادنا فخانتاہما، یعنی آپ کی بیوی کافرہ تھی۔ پیغمبر کی بیوی کافرہ ہو سکتی ہے، گناہ گار نہیں ہو سکتی۔ حضرت لوط کی بیوی جو تھی کافرہ تھی، نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ تھی، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور فرعون کی بیوی مومنہ تھی۔ سید الاسلام کی سمدھن، اللہ مغفرت فرمائے، انتقال ہو گیا۔ اگر دوران طواف یا عمرے کے احرام میں داڑھی کا بال اتفاق سے ٹوٹ جائے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ام ایمن اپنی بیٹی کا نام رکھ سکتے ہیں، ویسے تو یہ کنیت ہے اللہ کے بندے، ام ایمن، صرف ایمن نام رکھو نا، یعنی یہ تو ایمن کی ماں ہوئی نا، ایمن اس کی بیٹی تھی، اس کی وجہ سے اس کو ام ایمن کہا جاتا تھا۔ تم صرف ایمن رکھ لو، کافی ہے۔ میں ایک دکان کے پاس گیا، کوئی آدمی آیا سودا لینے کے لیے، اس نے مجھ کو 10 ریال زیادہ دیے، تو وہ دکان والے کے اس کو تو تمہیں کیوں دیے؟ اس نے سمجھا ہوگا یہ بھی کوئی کام کرنے والا آدمی ہے، وہ تمہیں خود واپس کر دے، اس کی مرضی ہے۔ عمرے کے بعد پورے بال نہیں کٹوائے، ٹک لگائے ہیں، دم ہر حال میں مکے میں دینی ہوگی۔ ابھی پیسے نہیں ہیں، جب پیسے ہو جائیں پیسے بھجوا کے دم کرا دو۔ کہتے ہیں جی کہ بینک سے جو گاڑیاں لیز پہ لیتے ہیں وہ بالکل حرام ہے۔ اصل بات سمجھو، ایک ہے اسلامی طریقہ کار، مثلاً آپ کو گاڑی چاہیے تو وہ بینک پہلے گاڑی خرید کر اپنے قبضے میں کر لے گا، پھر آپ کو بیچ دے گا۔ اس نے گاڑی خریدی ہے 1 لاکھ میں، آپ کو کہے گا جی میں آپ کو 1,30,000 میں بیچتا ہوں، لیکن پیسے میں آپ سے 3 سال میں لوں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اب اگر بینک کے قبضے میں وہ گاڑی ہے، بینک نے اپنے نام خریدی ہے اور وہ بینک کے نام رہے گی جب تک کہ تم ساری قسطیں ادا نہیں کرو گے، تو وہ تو کوئی حل نہیں۔ ایک ہے کہ بینک تمہیں پیسے دیتا ہے کہ جا کے گاڑی خریدو، یہ تو حرام ہے، وہ تو سود ہے۔ صلی لربک وانحر، یعنی اللہ کی نماز بھی ادا کرو اور پھر اس نماز کے بعد جو ہے عید والی قربانی کرو، نماز سے پہلے نہ کرو۔ عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہو جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا، شوال میں واپس چلا گیا، چلا جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ سے فون پر اگر مسئلہ پوچھنا ہو تو کون سا وقت مناسب ہے، یا ظہر کے بعد یا عشاء کے بعد تقریباً 10 بجے؟ کہتے جی کہ پولیو ایک دوا ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ ناجائز ہے۔ ان سے پوچھو کہ کیوں ناجائز کہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اگر اس میں کوئی حرام چیز ملی ہوئی ہے، پھر بھی تو علاج ہے نا، کوئی شربت بنا کے تو نہیں پلا رہے نا، علاج میں تو حرام چیز بھی جائز ہو جاتی ہے۔ ایک عورت نے احرام باندھ کے طواف کیا، صفا مروہ نہیں دوڑی،
دوسرے دن پھر مسجد عائشہ سے عمرہ باندھا، وہ تو دوسرا عمرہ ہوا نا، پہلے عمرے کی صفحہ تو نہیں دوڑی، وہ تو دم ادا کرے نا۔ دوران نماز کعبہ شریف نہیں، سجدے کی جگہ پہ نظر رکھو، نماز بندگی ہے، عاجزی ہے، یہ تھوڑا ہے کہ بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے کھڑے ہو جاؤ۔ ہم نے ایک عمرہ کیا تھا، پورا سر مڈایا، پھر بعد میں ہم نے عمرہ کیا تو 2 ٹک کس کو ٹک لگائے؟ جب سر مڈا دیا تھا بال تو تھے نہیں، ٹک کیا لگوایا تم نے؟ اس طرح پھروانا تھا پورے سر کا، دم پڑ گئی۔ طواف اپنے لیے کرو، زندوں کے لیے دعا کرو۔ بیت اللہ کے اندر قرآن پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے یا طواف کا؟ طواف کا۔ قرآن پوری دنیا میں پڑھا جا سکتا ہے، لیکن طواف تو کعبے کے بغیر کہیں نہیں ہو سکتا۔ حضور کا جب بھی نام لیں تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں، اور پورا درود پڑھیں تو سبحان اللہ۔ ریاض الجنہ ہو یا مکہ ہو، فجر کے بعد جب تک سورج نہ نکلے نماز نہ پڑھیں۔ بالوں کو کالا کرنا منع ہے، مہندی لگائیں اور کوئی کلر لگا لیں، کوئی براؤن لگا لیں اور کوئی لگا لیں، وہ جائز ہے۔ صرف کالا خضاب جو ہے علماء نے منع کیا ہے۔ ویسے کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت حسین بھی لگاتے تھے کالا خضاب، لیکن علماء نے کہا کہ چونکہ آپ مجاہد تھے تو مجاہد کے لیے گنجائش ہے، بہرحال کالے کے علاوہ کوئی لگا لیا کریں، کوئی ضروری کالا لگانا ہے، کیا ہو جائے گا کالا لگانے سے؟ نہیں، کالا خضاب لگانے سے یعنی تم جوان نظر آؤ گے۔ لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہو یا بیوی کو؟ بیوی کو دھوکہ دینا چاہتے تو وہ تو تمہاری جوانی جانتی ہے۔ لوگوں کو دکھلانے کی ضرورت کیا ہے؟ تم کالے ہو جاؤ، پیلے ہو جاؤ، لوگوں کو کیا ہے؟ خام خواہ بلا وجہ اپنے آپ کو خراب کرو، کیا ضرورت ہے؟ ویسے یہ بھی کتابوں میں آتا ہے کہ اول من خضب بالسواد فرعون، سب سے پہلے کالا خضاب لگانے والا فرعون تھا۔ ایک دن میں آدمی اگر 2 عمرے کرے، ہر دفعہ اس طرح پھرانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ اللہ کو تمہارے بالوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بس گردن جھکانا چاہتے ہیں۔ بندے نے گردن جھکا دی۔ ماں باپ بہن کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن زندہ ہیں، ان کے لیے دعا کرو اللہ ان کو نصیب کرے۔ اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر کر سکتے ہو۔ حج نہیں لازم ہوتا بھائی، اللہ ہر مسلمان کے بچے بچیوں کو دین والا بنائے، اللہ ان کو صالح بنائے، اللہ ان کو اپنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور والدین کی رضا نصیب فرمائے۔ مسجد عائشہ سے ہم روز عمرہ کریں، تم ایک دن میں 10 کرو، نفلی عبادت ہے، نہ کرو تمہاری مرضی، کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ سورۃ یاسین کو روز پڑھنا چاہیے، بالکل پڑھنا چاہیے، یہ تو قلب القرآن ہے، قرآن کا دل ہے۔ میرے دل میں ناپاکی ہو یا گندے خیال آئیں، اس سے وضو نہیں کرنا پڑتا ہے۔ یہ گندے خیال جو آتے ہیں یہ ایمان کی نشانی ہے، شیطان بھٹکانا چاہتا ہے نا۔ آپ اعوذ باللہ پڑھا کریں، لا حول پڑھا کریں، بس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جمعرات کو اگر کوئی خیرات کرے یا جمعہ میں کرے، چونکہ وہ برکت کا دن ہے، اللہ ثواب زیادہ دیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مردوں کو ثواب جمعرات ملتا ہے، ہفتے والی رات نہیں ملتا ہے، کیونکہ چھٹی پہ چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں جنازہ پڑھا جاتا ہے، 30 یا 40 آدمی ہوتے ہیں، جنازے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ خالص بدعت ہے۔ آپ نے جو جنازہ پڑھا ہے اس میں گالیاں دیتے رہے ہو یا دعا کرتے رہے ہو؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ کیا ہے؟ یہ دعا تمہیں دعا نبی والی پہ اعتبار نہیں، بعد میں مولوی والی دعا پہ اعتبار ہے۔ ایسا کوئی جاہل بھی ہوگا دنیا میں؟ بھئی حضور نے ہمیں جو دعا سکھائی، یہ دعا تو ہے اللہم